السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہر آزمائش پر صبر کیا، اس لیے آپ کا لقب صبور و شکور تھا۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل ہوئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی کون سی بیماری تھی جس پر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا؟ بعض علماء کے نزدیک یہ بیماری کچھ یوں تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے مشکل حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے اور حضرت اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل میں سے تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے 27 سال تبلیغ کی۔ اس دوران صرف 3 افراد ہی مسلمان ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کثیر تعداد میں مویشی موجود تھے، جن میں بکریاں، گائیں، بیل، اونٹ، گھوڑے اور خچر شامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آپ کے پاس بہت ساری زمینیں، باغات اور بہت سارے غلام تھے۔ ان سب کے باوجود آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی آپ کی عبادت پر حیران ہوتے تھے۔ جب تک آپ کی وسیع تعداد میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا نہ کھلا لیتے، خود کھانا نہ کھاتے تھے۔ اس طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کو کپڑے بنوائے بغیر آپ اپنے لیے کپڑے نہ بنواتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتایا تاکہ مسلمان بڑی سے بڑی مشکلات سے نہ گھبرائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں اور مشکلات آئی تھیں، ان کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ فرشتے جو کہ عبادت گزاری پر حیران تھے، ایک دن جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب عبادت کے اتنے بلند مدارج پر کیوں فائز نہ ہو۔ خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کی اطاعت شاری اور عبادت گزاری پر مالداری کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ تم کیوں حیران ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا، اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی اور نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی، اور نہ اس کے مال کے لیے اس تحفظ کے لیے وہ عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا نہایت ہی مخلص بندہ ہے اور وہ ہر حالت میں اپنے خلوص اور بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، اب میں تمہیں شان ایوبی دکھاتا ہوں۔ اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراغی ثروت و مصائب و عالم میں کیا فرق ہے۔ اب میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ دونوں حالات میں یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات یکسر بدل دیے۔ آپ کے پاس مال مویشی جو کثیر تعداد میں موجود تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اسی طرح عبادت میں مشغول رہے۔ پھر ایک ہفتہ گزرا کہ باغات کا داروغان پہنچا اور اس نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ایک ایسی آگ بیدار ہوئی ہے جس میں تمام باغات جل گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سارا گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا، لیکن آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک صندوق موجود تھا۔ جب آپ نے اس کو کھولا اور دیکھا کہ تمام سونا چاندی نے پتھر کا روپ دھار لیا ہے، یہ دیکھ کر آپ ہنس پڑے اور کہا کہ مالک، جو بہترین چیز تھی وہ چلی گئی اور جو بہترین چیز ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ یعنی مال برباد ہو گیا، لیکن میرا دین اور ایمان میرے پاس موجود ہے اور یہی میری اصلی دولت ہے۔ اسی دوران میں آپ کے چھوٹے بچے معلم کے سامنے پڑھتے تھے اور معلم کسی کام سے باہر چلا گیا اور اسی دوران وہاں کی چھت گر گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اس پر صبر کیا اور اپنی بیوی کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی، اور آپ نے معلم سے کہا کہ اچھا ہوا تم اس جگہ سے ہٹ گئے، ورنہ تم بھی لقمۂ اجل بن جاتے۔ دوستو، اس واقعے کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام حالت نماز میں موجود تھے کہ آپ کے پیروں میں درد اٹھا اور وہ درد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور مرض ترقی کرنے لگا، یہاں تک کہ سارے بدن میں اس مرض کا اثر پھیل گیا اور حالت یہ ہو گئی کہ آپ 7 مہینوں تک ایک ہی جگہ پر پڑے رہے اور اس جگہ سے ہل نہ سکیں۔ لیکن حالات کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے عبادت کا کوئی پہلو ترک نہ کیا اور ان حالات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور پھر انہی حالات میں دن گزارتے رہے اور راتیں گزرتی رہیں
اور کئی سال بیت گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس دوران میں شیطان مردود ایک مرد کی شکل میں حاضر ہوا اور آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آپ سے اس کو ایک ہی جواب ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ اپنے عدل اور انصاف اور مصلحت سے واپس لے رہا ہے۔ اس کی دی ہوئی چیز تھی، اس نے واپس لے لی، یہ کہہ کے سجدہ شکر میں چلے جاتے۔ شیطان مردود نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہکانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ترکیبوں کا حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوا، اور آپ اسی طرح اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور صبر و شکر کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بیماری کی وجہ سے شہر والوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال دیا اور بیرون شہر ایک اجاڑ جگہ میں آپ کو پہنچا دیا۔ آپ نے اس جگہ عبادت کرنا شروع کر دی، اور ایسی عبادت کہ ملائکہ آسمان پر حیران ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک، ایسا بندہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ سے کہا کہ یہ میرا بے نظیر بندہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے صبر و شکیدہ پایا۔ پیارے دوستو، اب ہم دوسری روایت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو بلاؤں کا نزول ہوا وہ شیطان کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا۔ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ یہ جو ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے وہ دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اس کو دی ہے۔ اگر یہ اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے، اور وہ میرا بہترین بندہ ہے اور وہ ہر حال میں میری بندگی کرے گا۔ شیطان نے کہا میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اگر تم مجھے اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا مشاہدہ کرا دے اور مجھے ان کی مال و دولت، اولاد اور جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر میں دیکھوں وہ کیسے تیری بندگی میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا، میں تجھے اختیار دے رہا ہوں، لیکن دل، دماغ، زبان اور کان پر تیرا اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدے کی برقراری سے ہے اور زبان سے حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا اور جسم میں کیڑے ڈال دیے، سارے بدن میں پیپ پیدا کر دی۔ لوگوں نے عاجز آ کر آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ جو کیڑا آپ علیہ السلام کے جسم سے گر جاتا تو آپ علیہ السلام اسے یہ کہہ کر اسی جگہ پر واپس رکھ دیتے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے اور اس نے تیری روزی میرے جسم میں معین کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جس میں سے 3 نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام سے طلاق لے لی، اور ایک بیوی آپ کے پاس رہی جس کا نام رحمت تھا اور وہ آپ کے ساتھ رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا میں نے تمہارے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اب تم پر برا وقت آ رہا ہے میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ چھوڑوں گی اور تمہاری دل سے خدمت کروں گی۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کی آزمائش اور بیان کی مدت ختم ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ نے تمہارے امتحان کو ختم کر دیا، اپنے دائیں پیر سے ٹھوکر لگاؤ۔ جب آپ نے ٹھوکر لگائی تو وہاں سے گرم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں نہا لو، تو انہوں نے غسل کیا، تمام بیرونی بیماریوں کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ایک دوسری جگہ بتائی جائے کہ اس مقام پر بائیں پاؤں سے ٹھوکر لگاؤ۔ انہوں نے ٹھوکر لگائی تو وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس پانی کو پی لو۔ جب آپ علیہ السلام نے اس پانی کو پیا تو تمام اندرونی بیماریاں ختم ہو گئیں۔ مختلف تفسیروں میں موجود ہے کہ آپ کے بیٹے کو بھی پھر زندگی دی، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مال و دولت سے نوازا۔ صحت مند ہونے کے بعد بھی آپ علیہ السلام تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اور برائیوں سے دور رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ روز اس طرح کی اسلام کے بارے میں معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔